ایک ہرا بھرا اور خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں رہنے والے سبھی لوگ کسان تھے۔ انہی کسانوں میں سے ایک کسان کا نام تھا میٹھا۔ میٹھا کا ایک بچہ بھی تھا جس کا نام تھا چندو۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ بہت خوشی سے رہا کرتا تھا۔ آج اس کے بیٹے کی اسکول کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بیٹے چندو نے اپنے والد سے کہا کہ میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے آپ مجھے شہر جانے کی اجازت دیں۔ گاؤں میں یہ ایک نئی بات تھی کیونکہ آج سے پہلے کوئی بھی گاؤں سے شہر میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن میٹھا نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں شہر چھوڑنے جاتا ہوں۔ اور پھر اگلے ہی دن اس نے اپنے بیٹے کو شہر روانہ کر دیا۔ چندو جیسے ہی شہر میں پہنچا تو اس نے ایک مشہور یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور پڑھنے لگا۔ چندو نے اپنے لیے زراعت کا شعبہ یعنی کھیتی باڑی کے شعبہ کا انتخاب کیا اور وہ کھیتی باڑی کے بارے میں پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا اور پڑھتا رہتا۔ آج 6 سالوں بعد اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں پہنچا تو گاؤں کے سبھی لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے اور اس کے والد اسے اپنے گھر لے گئے۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد چندو نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے والد نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہیں شہر بھیجا تاکہ تم پڑھ لکھ کر ایک اچھے انسان بن سکو اور ایک اچھی نوکری حاصل کر سکو، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ تم میرے ساتھ یہ کسانوں والا کام ہی کرو۔ اور وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ چندو نے اپنی والد کی بڑی محنتیں کی اور اپنی ماں سے بھی کہا کہ اپنے بھائی سے کہیں کہ وہ والد صاحب سے بات کریں، لیکن وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر جب میٹھا نے دیکھا کہ اس کا بیٹا چندو تو کوئی کام کر ہی نہیں رہا تو اس نے کہا کہ چلو تم کھیتی باڑی کا کام کر لو۔ گاؤں والے بھی کافی حیران تھے کہ یہ تو شہر میں پڑھنا چاہتا تھا اور اب واپس آ کر گاؤں میں ہی کسانوں والا کام کرنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ لیکن چندو کسی کی بات نہ سنتا اور وہ اپنا کام کرتا رہتا۔ اس نے جدید مشینری اور جدید طریقے سے کھیتی باڑی کا آغاز کر دیا۔ گاؤں میں فصلیں اگانے کا موسم آ چکا تھا۔ سب کے ساتھ ساتھ چندو نے بھی اپنی فصلیں اگانے کے لیے اپنی زمین پر محنت شروع کر دی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب فصلیں اگنی شروع ہوئیں تو چندو بھی پر امید تھا کہ اس کی محنت رنگ لائے گی۔ پھر اور کچھ عرصے بعد سب کی فصلیں بڑی بڑی ہو گئیں، لیکن میٹھا کی زمین میں فصل اگی ہی نہیں تھی۔ میٹھا گیا اپنے بچے کے پاس اور اس سے کہنے لگا یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ باقی سب لوگوں کی فصلیں تو بڑی بڑی ہیں لیکن میری فصل بالکل اگی ہی نہیں۔ اس نے اپنے چندو کو بہت بے عزت کیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں شہر میں پڑھنے کے لیے بھیجا اور تم یہاں آ کر میرا نقصان کرنے لگے ہو۔ اگلی بار میں اپنی زمین میں خود ہل چلاؤں گا اور اپنی زمین پر خود محنت کروں گا، تم میرے کسی کام میں ٹانگ مت اڑانا۔ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی چندو کو بے عزت کرنے لگے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، لیکن چندو چپ چاپ سب کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اگلی بار اس نے زمین کے بہت چھوٹے سے ٹکڑے پر اپنی والد کی منتیں کر کے اجازت لے کر کاشتکاری شروع کی۔ اس پر اس نے کافی محنت کی۔ پھر فصلیں اگنے کا موسم آ گیا۔ سبھی نے اپنی زمینوں پر محنت شروع کر دی اور چندو بھی اپنی زمین پر محنت کرنے لگا۔ پھر کچھ عرصے بعد سب کی فصلیں بڑی بڑی ہو گئیں اور اس بار چندو نے جس زمین کے ٹکڑے پر فصل اگانے کے لیے کام کیا تھا وہاں پر بھی کافی فصل اگی اور باقی زمینوں کے لحاظ سے اس زمین میں کافی زیادہ اگی۔ اس بار گاؤں والوں نے چندو سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے والد بھی خوش ہوا کہ چلو اس نے کچھ اچھا کام کیا ہے۔ اگلی بار پھر فصلیں اگانے کا موسم آ گیا۔ باقی زمینداروں کی طرح
چندو نے بھی اپنی زمین پر محنت شروع کر دی اور وہ فصل بونے لگا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب سب کی فصلیں بڑی بڑی ہو گئیں تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چندو کی فصل سب سے زیادہ ہری بھری اور زیادہ تعداد میں تھی۔ چندو کا والد میٹھا بھی بہت خوش ہوا، اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ یہ سب تم نے کیسے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے ابو، میں جو تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں اسی کے استعمال کو میں نے یہاں لگایا ہے اور آج مجھے محنت کا پھل مل چکا ہے۔ پھر اگلی بار فصلیں اگنے کا موسم آیا، اگلی بار بھی چندو کی کافی ہری بھری فصل اگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا والد گاؤں میں سب سے امیر ہو گیا۔ اب گاؤں والے بھی چندو کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے یہ سب تم نے کیسے کیا ہے، اور چندو انہیں جدید کاشتکاری کا طریقہ بتاتا تھا، اور اس طرح سب گاؤں والوں نے چندو کو مانا اور چندو نے اپنی قابلیت سب کے آگے منوائی۔ اب چندو اپنے والد اور والدہ کے ساتھ خوشی خوشی رہتا تھا۔ سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر ہمیں اپنا کام ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے اور محنت جاری رکھنی چاہیے، اور ایک دن وہی لوگ جو منع کرتے تھے وہ آپ کا ساتھ دینے لگیں گے۔